تو آج ہم سبق نمبر 1 کی جو ہے وہ ایکسرسائز مشق، اور اس میں سے جو ہے وہ زیادہ تر ایم سی کیوز ہیں اور ایم سی کیوز اور شارٹ آنسر کویسچن. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ دیکھیں، تھوڑا سا میں آپ کے سامنے جو ہے ایگزامپل رکھتا ہوں کہ میں نے کس کس انداز میں جو ہے وہ ایم سی کیوز بنائے ہوئے ہیں. تو اگر آپ غور کریں تو یہاں پر یہ والا جو حصہ ہے تقریباً یہ مصنف کے تعارف میں سے ہے. یعنی کہ بہت سے اور ایک خاص چیز بیٹا جی آپ کو بتا دوں کہ یہ تمام وہ ایم سی کیوز ہیں جو بورڈ کے پیپروں میں آ چکے ہیں، تعلیمی بورڈز کے پیپروں میں آ چکے ہوئے ہیں. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ان نوٹس کو جو ہے اپ ٹو ڈیٹ کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہر آنے والا، اور الحمدللہ بہت سے ایسے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جو انہی میں سے جو ہے وہ ایز اٹ جو ہے وہ آ رہے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے میری جو ہے وہ سٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے، مختلف ایگزامینر سے بھی، ہم مختلف ٹیچرز سے جو ہے رابطے میں رہتے ہیں. تو جیسے جو بہتر اس کو کرنا ہوتا ہے تو اور زیادہ بہتری کی طرف یہ جا رہا ہے. اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ تقریباً جو ہے یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ مصنف کے تعارف پر مشتمل ہے، باقی ہر وہ ایم سی کیوز، اور آخر میں جب آپ جائیں گے نا، یہ 23 ایم سی کیوز ہیں، تو آخر میں وہ اپ ٹو ڈیٹ ایم سی کیوز ہوں گے 3-4 جو ہیں جو اسی سال جو ہے وہ شامل ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو یاد ہوگا مرزا صاحب کو بیماری تھی کس کی، میں نے کہا تھا کہ یہ آپ کی کتاب میں 2 ایم سی کیوز ہیں کہ مرزا صاحب کو کس کی بیماری تھی، اور درست جواب ہے یہاں پر ہے دمے کی. لیکن آگے چل کر ہم نظموں میں جب پڑھیں گے تو وہ مرزا محمود سرحدی ہیں. تو اکثر بورڈ میں جو ہے جب وہاں پہ آ جاتا ہے تو بچہ جو ہے غلطی کر دیتا ہے، چونکہ اس نے پہلے سبق میں پڑھا ہوتا ہے میدے کی یا دمے کی، وہ وہاں سوری اس کی آپشن جو ہے وہ میدے کی ہے. ٹھیک ہے. اور وہاں پر جو ہے وہ دمے کی آتی ہے. یہ دیکھیں نا اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ABCD، تو یہ اس کی بی آپشن جو ہے وہ درست ہے کہ مرزا صاحب کو بیماری تھی میدے کی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ غلطی ہے جی. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم تصحیح کر لیتے ہیں اس کی. اور چونکہ یہ میرے پاس 4th ایڈیشن یہاں پہ پڑا ہوا ہے تو اپڈیٹڈ جو ہے وہ اس میں ایسا ممکن نہیں ہوگا، وہ آپ چیک کر لیجیے گا. یہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا حصہ، یہ تو ہم نے پرسوں بھی اس پہ بات کی. اب اگلا حصہ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ شارٹ آنسر کویسچن ہے جو کہ آپ نے آج کرنے تھے، جس کے بارے میں آپ چیٹ میں کر رہے تھے بات. لے سب سے پہلا سوال، اور اس میں بھی آپ کی ایکسرسائز جو ہے نا بیٹا اس سے زیادہ سوال ہوں گے، تو یہ آپ نے جو ہے وہ ذرا دیکھنا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ سب سے پہلا سوال ہے مرزا محمد سعید کس لیے لکھتے تھے. تو مرزا محمد سعید پیسے اور شہرت کے لیے نہیں لکھتے تھے، اور وہ تو ذاتی تسکین کے لیے لکھتے تھے. یعنی انہوں نے تب ہی لکھا جب ان کا دل لکھنے کو چاہا. تو کل میں نے آپ کو اس کا طریقہ بھی بتایا تھا بیٹا، شارٹ آنسر کویسچن آپ نے کیسے سولو کرنے ہیں. تو آج اس 2 ہوم ورک ہیں، ایک تو سبق نمبر 2 کے تعارف میں سے ایم سی کیوز آپ نے وہیں پہ کتاب کے اوپر ہی بنا لینے ہیں، اور لکھنے کا کام جو ہے صرف 5 شارٹ آنسر کویسچن اپنی مرضی سے آپ نے، میں اس لیے کہ آپ کی لکھائی ساتھ میں بہتر اور پیٹرن درست ہو، جو ماڈل پیپر بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آپ نے آنسر بھی لکھنے ہیں ڈیٹ لگا کر. تو دوسرا سوال ہے بیٹا، لاہور کے پبلشروں کے ساتھ مرزا صاحب کا رویہ کیسا تھا. تو مرزا صاحب کا رویہ، ہیڈنگ کیا بنے گی؟ مرزا صاحب کا رویہ. لاہور کے پبلشر نے کتابیں لکھوانے کے لیے مرزا صاحب کو بڑی بڑی رقوم پیش کی، لیکن مرزا صاحب نے انہیں ایک بھی لفظ لکھ کر نہ دیا، چونکہ وہ اپنی مرضی سے کام کرتے تھے. سوال نمبر 3، مرزا محمد سعید کی مارکۃ الآراء کتاب کا نام اور مرتبہ بیان کیجیے. مرزا صاحب کی مارکۃ الآراء کتاب مذہب اور باطنیت ہے، اور اگر اردو کی 100 عمدہ کتابیں چھانٹی جائیں تو اس میں مذہب اور باطنیت کو ضرور شریک کرنا پڑے گا. اب یہ اگر آپ غور کریں تو بیٹا زیادہ تر الفاظ جو ہے میں نے وہی استعمال کیے جو ٹیکسٹ بک کے اندر جو ہے موجود ہے، صرف ان کو آنسر کیسے ترتیب دیا وہ آپ غور سے دیکھیے گا. پھر اردو سوال نمبر 4،
مرزا محمد سعید کی کن دو قومی شخصیات سے عزیزداری اور قرابت داری تھی؟ مرزا محمد سعید کی سر سید احمد خان اور منشی ذکاء اللہ سے عزیزداری اور قرابت داری تھی۔ سوال نمبر 5 کہ مرزا محمد سعید نے کس کالج میں تدریس کے فرائض انجام دیے؟ مرزا محمد سعید نے گورنمنٹ کالج لاہور میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ سوال نمبر 6 مرزا محمد سعید کا سب سے بڑا مشغلہ کیا تھا؟ جواب، مرزا صاحب کا سب سے بڑا مشغلہ مطالعہ کتب تھا، یعنی کہ کتابوں کو پڑھنا۔ سوال نمبر 7 مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے کیا جواب دیا؟ مصنف کے پروگرام دانش کدہ میں شرکت کی درخواست پر مرزا صاحب نے فرمایا، آدمی شہرت کے لیے کام کرتا ہے یا دولت کے لیے؟ مجھے نہ اس کی ضرورت ہے نہ اس کی۔ یہ ایز اٹ وہ الفاظ ہیں جو میں نے انورٹڈ کوما میں لگائے ہیں جو مصنف نے وہاں پر کہے تھے۔ مرزا محمد سعید کے کوئی سے دو ناولوں کے نام تحریر کریں۔ تو مرزا محمد سعید کے دونوں ناولوں کے نام یہ ہیں، نمبر 1 یاسمین، نمبر 2 خواب ہستی۔ بالکل جو ہے ہمارے پہلے لیکچر میں شاید بات ہوئی تھی۔ آگے جی، سوال نمبر 9 مرزا محمد سعید کا حلیہ بیان کریں۔ مرزا صاحب کا حلیہ کچھ ایسا تھا کہ اخیر ڈیل اجلا رنگ کشادہ پیشانی گھنی بووں کے سائے میں بڑی بڑی روشن آنکھیں، یعنی ان کا حلیہ بیان کرنا جو ایز اٹ جو ہے وہ کتاب میں موجود ہے، اور کل کا اقتباس بھی تھا۔ تو اسی کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ شاباش بیٹا، ویل ڈن وہ بچے جنہوں نے ہوم ورک کر کے مجھے سینڈ کیا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ جو ہے وہ اس کو بات کو پک کرتے ہیں اور ایز اٹ جو ہے وہ آپ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں املا کی اکا دکا غلطیاں نظر آ جاتی ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایک ڈسٹنس ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کو خود ہی ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ رخساروں کی ہڈیاں ابری ہوئیں، کترواں مونچھیں، ہنستے تو سامنے کے 2-4 دان ٹوٹے ہوئے نظر آتے مگر برے نہ لگتے، داڑھی منڈی ہوئی، دان پان سے آدمی تھا۔ یہ ایز اٹ جو ہے وہیں سے کتاب کے اوپر آپ نشان بھی لگا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 10 پطرس بخاری سے مرزا صاحب کے تعلق کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ پطرس بخاری نے مرزا صاحب سے اقتباس علم کیا تھا، بعد میں پطرس خود جو ہے وہ انگریزی کے پروفیسر ہو گئے، اور مگر اپنی غیر معمولی قابلیت اور ذہانت کے باوجود مرزا صاحب کی علمیت کے آگے اپنے آپ کو ہیچ سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے۔ سوال نمبر 11 عالم کی موت عالم کی موت ہوتی ہے، اس جملے کا مفہوم وضاحت کے ساتھ بیان کریں۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ ایک عالم کی موت اس طرح سے اس عہد کے موت ہوتی ہے، اس پورے عہد کی، اس زمانے کی، یعنی اس کی وفات سے ایک پر نہ ہونے والا خلا پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ ایک شخص جو ہے جب اس دنیا سے اہل علم جو ہے چلا جاتا ہے تو اس کی کمی کو پورا نہیں کیا جا سکتا۔ سوال نمبر 12 میں بیٹا جی ایکسرسائز کے اندر جو ہے وہ آپ کے یہ کچھ الفاظ لکھے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ اس کے اعراب لگائیں۔ تو یہاں پر جو ہے میں نے اعراب لگا دیے گئے ہیں، وضاحت کی گئی ہے۔ ایک چیز آپ کو بیٹا میں مینشن کروں کہ یہ جیسے میں آپ کے سامنے ایکسرسائز بیان کر رہا ہوں، تو یہ آج کی لیٹسٹ ایجوکیشنل ریسرچ کے مطابق یہ کام جو ہے وہ بچے نے کرنا ہوتا ہے، کہ اس لیے شاید میں چیپٹر نمبر 2 پہ چلا گیا تھا، لیکن آن یور چوائس کے سر نہیں، وہ پچھلا بھی جو ہے وہ ایکسرسائز، تو میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو ہم لیکچر کے اندر جو ہے وہ ابھی تک کوئی ایسا شارٹ آنسر کویسچن نہیں ہے جو پچھلے آپ 2-3 لیکچرز اگر آپ دیکھیں، اور بہت سے بچے جو ہے وہ اگر رہ بھی گئے ہوں پچھلے 2-3 لیکچرز کے، تو بہت سے بچوں کو پتا ہے کہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر جو ہے وہ آپ کی یہ زوم کلاس جو ہے وہ وہاں پر بھی شیئر کر دیتا ہوں آفٹر 1 ڈے یا جو ہے وہ اسی دن، تو آپ کے پچھلے تمام لیکچر جو ہے وہاں پر موجود ہیں، آپ دوبارہ سے جا کر اس کو سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا لنک بھی جو ہے میں آپ کو سینڈ کر دوں۔ اچھا جی، اس کے بعد اب یہ الفاظ لگے ہوئے ہیں۔ یہ پہلا لفظ ہے ارتحال، الف کے نیچے زیر پڑا جائے گا، ارتحال۔ دوسرا ہے شعار، ٹھیک ہے جی، شعار، شین کے نیچے زیر آئے گی۔ اور متمول، متمول مالدار۔ ساکت، رکا ہوا۔
मुबाहसा, बहस व मुबाहिसा करना, बातचीत करना, मुबाहसा। मुतबस्सम, मुतबस्सुम नहीं पढ़ेंगे, मुतबस्सम, ठीक है। राशा, रे के ऊपर जबर आइन के साथ मिलाएंगे, राशा। और कुदरी, जिद करना, ठीक है। तो ये अल्फाज जो हैं वो इसको देखिएगा। इसके बाद जो है वो गलत दुरुस्त हैं जी, वो साथ आपकी किताब के ऊपर लिखे हुए हैं। ये सिर्फ यूँ समझ लें जैसे 5-6 क्लास को जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आपने खुद ही करके मुझे वैसे बताना था। मिर्ज़ा मोहम्मद सईद की मौत की खबर पढ़कर दिल दक सा रह गया, क्या ये बात दुरुस्त है? यस, दुरुस्त है, हम कहते हैं जी यस। और फिर उसके बाद जो है दूसरा जो जुमला है वो है जी, मिर्ज़ा साहिब प्लेटफॉर्म, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आने से घबराते नहीं थे। जी नहीं, वो बहुत घबराते थे। वो कहते थे ये काम मैं नहीं करता, सामने नहीं आता किसी के, तो काम मैं कर देता हूँ लेकिन मेरा नाम ना करें। तो मिर्ज़ा साहिब बड़े ठंडे मिजाज के आदमी थे। यस, मिर्ज़ा साहिब जो कह देते थे और उससे कभी नहीं फिरते थे। यस, जवाब दुरुस्त है, ऐसे ही था। और उसके बाद है जी, मिर्ज़ा मोहम्मद सईद दिल के मरीज थे। जी नहीं, तो वो किसके मरीज थे? मैदे के, ठीक हो गया। तो ये थी गलत दुरुस्त फिक्रे आपके। इसी तरह सवाल नंबर 14 पे जब आप गौर करेंगे तो वहां पर शाहिद अहमद देहलवी का लिखा हुआ कौन सा सबक आपके निसाब में शामिल है? ये बेटा जी इसी साल जो है वो बोर्ड के पेपर में आया है, इसीलिए जो है वो इसको यहीं पर जो है वो एडिट किया गया है। आप अगर गौर करें तो ये बड़ा आसान सा है, ये मैं अभी आपसे जो है वो ऑनलाइन आकर पूछता हूँ और इसका जवाब नहीं पड़ रहा। इसी तरह खाका किसे कहते हैं? ये मैंने आपको याद होगा शुरू में पहले लेक्चर में बताया था, तो अब यहाँ पर जो है मैं ज़रा तफसील से बता देता हूँ कि किसी शख्स की ज़िंदगी, किसी शख्स की ज़िंदगी के ऊपर कुछ पहलुओं को जो है वो अगर उजागर किया जाए, उसके बारे में जो है वो बात को बयान किया जाए, तो इस तरह नुमायाँ किया जाए कि वो तारुफ भी हो जाए मगर वो उसकी सुहान ना हो, सुहान पूरी ऑटोबायोग्राफी, पूरी ज़िंदगी के बारे में, तो खाका कहलाता है। खाके में इस शख्स के अफकार, किरदार, खूबियाँ और खामियों पर रोशनी डाली जाती है। उर्दू में मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सिद्दीकी, शाहिद अहमद देहलवी और मोहम्मद तुफैल ने उम्दा खाके जो है वो लिखे हैं। तो ये आपके जो है वो ये मेरे ख्याल में ये आपकी दरसी कुतब के आखिर में भी मौजूद है इसकी डेफिनेशन। तो इसके साथ ही बेटा ये हमारा जो एक्सरसाइज थी, लेक्चर जो है वो मुकम्मल हुआ और अब हम जो है क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आपसे जो है वो बात